اب ہم آتے ہیں ہمارے دیکھے ہوئے ڈراموں میں سے کچھ ایسے کرداروں کی طرف جن میں یہ خوبیاں جن کا میں نے ابھی ابھی ذکر کیا یہ مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم نے شروع کیا تھا کہ ایک جاگیردار کا کریکٹر ہے۔ اب جاگیرداروں کا ایک تو ظاہر ہے جاگیردار کمزور بھی ہو سکتا ہے، شارٹ سٹیچرڈ بھی ہو سکتا ہے، ایک بہت عام عوامی لباس بھی پہن سکتا ہے، لیکن جب ہم چاہتے ہیں اسکرین پر کہ وہ اپنے دبدبے کے ساتھ نظر آئے تو پھر ہمیں یہ سب چیزیں اس میں ایڈ کرنا پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دن ڈرامے میں محمود اسلم کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ 30 یا 15 سال پہلے جو چودھری حشمت دکھایا گیا تھا اس کی یہ اگلی نسل کی شکل ہے، یعنی ایک ہی طبقے سے دونوں تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کے لباس میں دیکھیں گے ایک خاص طرح کا فرق آپ کو نظر آئے گا، ان کی چال ڈھال میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا، اور یہ فرق جو ہے یہ ٹائم کا فرق ہے، وقت کا فرق ہے۔ تو اچھا رائٹر جو ہے اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ جس نسل کے بارے میں لکھ رہا ہے اسی نسل کی دائرے کے اندر اس کریکٹر کو رکھے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے اندر ایک ایسی قوت یا طاقت پیدا ہو جائے گی کہ جو اس کی بات کے اندر وزن پیدا کر دے گی۔ اب ہم ان کرداروں کو دیکھتے ہیں۔ ایک کامک کریکٹر ہم نے دیکھا کہ دبئی چلو ایک ڈرامہ بنایا گیا۔ یہ ڈرامہ جس زمانے میں لکھا گیا اس کے بظاہر تو یہ کامیڈی ڈرامہ ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس کے پیچھے ایک پورا معاشرہ، بدلتا ہوا معاشرہ جو ہے اس کی نمائندگی یہ کردار کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے تھے، صدیوں سے بیگار کرتے تھے، ان کا اپنی کوئی نام نہیں تھا، کوئی اپنی عزت نہیں تھی، کوئی ان کی تنخواہ نہیں تھی، وہ جاگیرداروں کی زمینوں پر بیگار میں کام کرتے، اگر کھانے کو کچھ مل گیا تو مل گیا، کوئی ان کی اپنی حیثیت نہیں تھی۔ پھر یہ ہوا کہ ارلی 70s میں دبئی میں بھرتیاں کھلیں اور لیبر ہماری جو ہے وہ وہاں جانا شروع ہو گئی، اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے پہلی بار شہروں کا منہ دیکھا، ان کے پاسپورٹ بنے، ان کی تصویریں اتریں، ان کی جیب میں محنت کے پیسے آنے شروع ہوئے۔ انہوں نے پھر واپس آ کر آپ دیکھیں گے کہ جو اکٹھے جوائنٹ فیملیز رہتی تھیں ان میں پھر انہوں نے اپنے گھر علیحدہ بنانے شروع کیے، پھر پکے گھر بنانے شروع۔ تو یہ پوری سائیکی کی چینج ہے جو اس کے ساتھ آئی۔ لیکن اب خوبی یہ ہے کہ مصنف نے اس بات کو ایک کامیڈی کے انداز میں کیا، اور پرانے وقتوں میں جیسے تصویریں اترتی تھیں، اب تو ڈیجیٹل اور طرح طرح کے کیمرے آ گئے ہیں، لیکن 30-35 سال پہلے عام طور پر جو آدمی تصویر اتروانے جاتا تھا تو وہ ایک پرانے ٹائپ کا کیمرہ ہوتا تھا جس کے اندر سے کیمرہ مین جو ہے وہ منہ ڈال کر تصویر بناتا تھا، پیچھے ایک پردہ بنا ہوتا تھا، اس پردے پر طرح طرح کی تصویریں ہوتی تھیں، مختلف طرح کے وہ کاسٹیوم بھی دیتا تھا۔ تو ایک آدمی جب پہلی بار تصویر اترواتا ہے تو اس کے ایکسپریشن کیا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بدحواسی جو کہہ لیجیے آپ، جو ایک خاص طرح کی ایک کیفیت ہے جس کو وہ کنٹرول یا سمجھ نہیں پا رہا، تو اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، اب تک لوگوں کی یاد میں ہوگا جب ہم اس سین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے علی اعجاز وہ تصویر اترواتے ہیں، تو اس میں ایک کامیڈی کے پس منظر میں ایک پوری ٹریجڈی کہہ لیجئے، ایک انسانی المیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ کریکٹرائزیشن کی بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ آپ ایٹ دی سیم ٹائم ایک کریکٹر کے اندر اس کا جو کامیڈی کا حصہ ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایک ٹریجڈی ہے اس کو بھی۔ تو یہ مکس اپ کرنا اس طرح یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ علی جہاں جی نے ایک کثیر العیال بندے کا، جس کی آج 7-8 بیٹیاں ہیں، ایک آدھ بیٹا ہے، اور وہ معمولی سی اس کی آمدنی ہے، ایک چھوٹے سے گھر میں وہ رہتا ہے، تو اس کی سائیکی کیا ہے، اس کی اپروچ زندگی کے بارے میں کیا ہے، تو وہ کریکٹر جو ہے وہ آپ کو اس سے ایک بالکل مختلف کریکٹر نظر آئے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو کہ اس طرح کے کسی آدمی کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھیں تو کچھ کردار ہیں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ جو ایک خاص کلاس کو پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70s میں
جیسے کراچی میں کچھ پلے بنے، خاص طور پر حسینہ معین کے کچھ ڈرامے ہیں جو بہت ہی مقبول ہوئے، اور بلا شبہ ان میں کمال کی کریکٹرائزیشن کی گئی ہے، مکالمے تو وہ بہت اچھے لکھتی ہی ہیں، لیکن ان کی خوبی دیکھیے کہ ان کے یہاں ایک بولڈ لڑکی ہے، لوور مڈل کلاس کی، جو کہ کم و بیش ہر ڈرامے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ لیکن اب یہ لکھنے والے کا کمال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جو کردار شہزوری میں نیلوفر علیم نے کیا، آگے چل کر وہی کردار روحی بانو نے 2-3 ڈراموں میں ان کے کرن کہانی میں بھی غالباً کیا، پھر شہناز شیخ نے کیا، پھر مرینا خان نے وہ کریکٹر کیا، پھر خالدہ ریاست نے تو یہ ایک ہی بولڈ لڑکی جو ریوولٹ کرنے والی لڑکی ہے اپنی مڈل کلاس مینرزم سے، اخلاقیات سے، اور اس سسٹم کو بریک کرنا چاہتی ہے، تو کردار ایک ہی ہے، اس کو 5 دفعہ لکھا گیا، مگر لکھنے والے کا کمال یہ ہے کہ 5 بار اس نے اس کریکٹر میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دی، ایسی ایلیمنٹ ڈال دیے کہ وہ کردار جو ہے وہ باقی کرداروں سے مختلف محسوس ہونے لگا۔ جب ایک سکرین پلے رائٹر اس طرح کی کریکٹرائزیشن کرتا ہے تو جو ایکٹر اس کو پرفارم کرتا ہے اس کے لیے بھی بڑی آسانی اس میں ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں ایک نئی راہ جو ہے اپنے لیے دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو کلیشے جس کو ہم کہتے ہیں، ہم کلیشے سچویشنز میں تازگی پیدا کرنا، یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ نئی سچویشن میں تو آپ تجربے کر سکتے ہیں، نئی باتیں بنا سکتے ہیں، لیکن جب ایک ایسی سچویشن جس کو 70 دفعہ استعمال کیا جا چکا ہو اس کو آپ کو استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے کردار نگاری میں بہت خصوصی محنت اور توجہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ڈراموں میں کچھ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جو آف اینڈ آن ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اب ان کو لکھنا اور ان کو پرفارم کرنا نسبتاً زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کردار میں کوئی ایک پیکولر قسم کی، ایک مخصوص قسم کی بات ہو تو آرٹسٹ کے لیے اس کو لکھنا، اپنا پریزنٹ کرنا، اور رائٹر کے لیے اس کو لکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ایک روٹین کے کریکٹر کو آپ اس طرح سے بیان کریں کہ وہ روٹین کا نہ لگے، یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اداکاروں کو مختلف ڈراموں میں ایک ہی پارٹ یا ایک ہی طرح کا پارٹ کرنے کا موقع ملا، اور ان ڈراموں میں انہوں نے زیادہ اچھا اپنا کام کیا جن میں کردار کو لکھا ہی ایک ذرا مختلف طریقے سے کیا گیا تھا۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر دونوں کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہمیں اب دیکھنی چاہیے کہ کچھ پرفارمنسز جن سے ہم آشنا ہیں، ہم نے ماضی میں ان کو ڈراموں میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے خاص انداز کی وجہ سے یا بولنے کے خاص انداز کی وجہ سے یا خاص باڈی لینگویج کی وجہ سے اب وہ لوگ جو ہیں وہ پاپولر ہو گئے اور آج تک لوگوں کے ذہنوں سے چپکے ہوئے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ حسینہ معین کے کچھ کریکٹرز میں سے مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے جمشید انصاری مرحوم کا، جب وہ کہتے تھے کہ چکو ہے میرے پاس، تو یہ ایک ہاؤس ہولڈ ایک جملہ جو ہے وہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی ورسٹائل، بہت ہی بڑے اداکار ہمارے معین اختر، انہوں نے زندگی میں انور مقصود صاحب کے ساتھ بہت سے پلیز میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رول کیے، لیکن ایک رول ان کا ایسا ہے جو کہ انور مقصود صاحب کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، حالانکہ زیادہ جو مزے کے کام انہوں نے کیے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے کرداروں میں کیے ہیں، لیکن یہ ایک ڈسٹن ہافمین کی ایک فلم تھی ٹوٹ سی، اس کو اردو میں مس روزی کے نام سے بنایا گیا، اور اس میں انہوں نے ایک لیڈی کا، ایک خاتون کا پارٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب پیچھے جو اس کی کہانی ہے وہ ایک بڑی دردناک سی کہانی ہے کہ ایک آرٹسٹ کو، میل آرٹسٹ کو کام نہیں مل رہا اور وہ صرف کام لینے کے لیے ایک فیمیل کا روپ دھار لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کیا کیا پرابلم پیش آتے ہیں۔ لیکن جس مہارت سے، جس خوبی سے یہ کریکٹر لکھا گیا اور جس خوبصورتی سے اس کو پیش کیا گیا، یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں درخش جو ہے روشن مثال ہے کہ کس طرح سے اچھا لکھا ہوا کردار جو ہے وہ لوگوں کے اتنے بے شمار کرداروں میں جن کو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، ان کے باوجود جو ہمارے ذہنوں میں وہ قائم رہتا ہے، یاد رہتا ہے۔ پھر عوامی کچھ کردار ہوتے ہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہمارے ارد گرد کی زندگی میں سے جو کردار لیے جاتے ہیں ان کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے۔ اب رکشہ ڈرائیور ایک عام ہماری روزمرہ زندگی کے دیکھے بالے کریکٹرز میں سے ایک کریکٹر ہے۔ تو یہ کریکٹر جو ہے یہ کئی دفعہ لکھا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ عابد کشمیری کو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب اس کو یہ کریکٹر دیا گیا تو اس نے اس میں ایک بھول پن جو ہے وہ ڈالا، ایڈ کیا۔ خود اس کی جو باڈی ہے، اس کا جو جسم ہے، خاص طرح کی اس میں ایک ملائمت آپ کہہ لیجئے وہ ہے، اور اس میں اس طرح کی سختی نہیں ہے جو عام طور پر ہمیں رکشہ ڈرائیور جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت مزاج، شیویں بڑی ہوئی ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ سوجی ہوئی ہیں، اور ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی، تو اس کے مقابلے میں ایک سافٹ سپیکنگ آدمی جو ہے اس کو لیا گیا، جو بھولا ہے، زندگی کی مثبت قدروں پہ یقین رکھتا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا شاید وہ جس کو کہنا چاہیے ایک اسٹوپڈیٹی کی طرف بھی مائل ہے، ایک اس اپنی وفاداری کے اور سادگی کے جوش میں وہ اس لائن کو بھی ٹچ کر جاتا ہے جہاں بیوقوف۔ تو اس کریکٹر کو کس خوبصورتی سے اس نے بیان کیا یا پیش کیا۔ اسی طرح ہمارے ڈراموں میں گزشتہ کچھ عرصے سے تو یہ بہت بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ کچھ ایسے کردار جن میں تھوڑا سا ہلکا سا ایک فیمنسٹ ٹچ ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں اب زنانہ پن کہہ لیجئے۔ آنگن ٹیڑھا انور مقصود صاحب کا، جس میں سلیم ناصر مرحوم نے یہ کریکٹر کیا، تو اس کریکٹر میں آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کتنی نفاست سے اس ڈسٹنس کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے جو کہ ایک گھٹیا طرح کے کہہ لیجئے یا ایک عام سے اس طرح کی پرسنالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرے جو فرق انہوں نے ڈالا ہے اپنی خاص ایک سوچ کا اور ادائیگی کا، اس کا حسن ہے۔ اور دوسرا کریکٹر ہمارے بڑے محبوب ایکٹر ہیں، سٹیج پہ بھی ان کا بہت نام رہا، سہیل احمد۔ تو انہوں نے بھی دن ڈرامے میں ایک ایسے ایڈورٹائزر کا کام کیا، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ایک مالک ہے، تو اس میں بھی ایک ہلکی سی سلانٹ ہے، ایک ہلکا سا ٹچ ہے، جس میں وہ بار بار کہتے ہیں اندازہ کرو اندازہ کرو۔ تو ان دونوں لوگوں نے کس مہارت سے، کس خوبصورتی سے ان کریکٹروں کو ادا کیا، لیکن اگر یہ کریکٹر اس طرح سے نہ لکھے جاتے، یعنی اس کو ٹون ڈون کر کے اور ان کی ایک پرسنالٹی نہ بنائی جاتی، تو شاید اداکاروں کے لیے بھی ایسا کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اسی طرح کچھ ایسے کریکٹر ہیں جو کہ مختلف جگہ پہ لکھے گئے، مثلا سلیم ناصری کا ایک کریکٹر ہے، یا نصیب کلینک کے کامیڈی کور آفتاب مرحوم نے کی تھی، تو اس میں وہ ایک فلم ڈائریکٹر ہے جو کہ اپنے کام کے پریشر کی وجہ سے جس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے اور پھر وہ ایک کلینک میں داخل ہوتا، تو وہ ایک فلم ڈائریکٹر، اسی طرح کا ایک اور فلم ڈائریکٹر ہمیں عابد کشمیری کی شکل میں رات ڈرامے میں نظر آتا ہے، جو کہ ایک عام جیسے ہمارے فلم ڈائریکٹر ہوتے ہیں جن میں ذرا کچھ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کی فلمیں بنا رہے ہیں جن میں شاید جو ایک کرافٹ آف دی ڈائریکشن ہے اس کا تو ان کو اتنا علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کام سیکھا ہوا ہے۔ تو یہ کریکٹر، دو کریکٹر جب ہم دیکھیں گے، اب آپ دیکھیں کہ سلیم ناصر جو ہیں وہ یا نصیب کلینک میں ایک ڈائریکٹر کس طرح سے نظر آتے ہیں، اور عابد کشمیری جو ہیں وہ رات میں اسی رول کو کس طرح سے کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سلیم ناصر کا آنگن ٹیڑھا اور سہیل احمد کا دن ڈرامہ، ان میں بھی ایک ہی کریکٹر کو دو آدمیوں نے کس طرح سے پیش کیا اور کس طرح سے ان کو لکھا گیا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کچھ ڈرامے ایسے ہیں جن کا ذکر کردار نگاری کے حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک سٹیج ڈرامہ خواجہ معین الدین کے دو تین ہیں، مرزا غالب بندر روڈ پر بھی ہے، لیکن ان کا جو زیادہ مشہور ڈرامہ ہوا وہ تعلیم بالغاں ہے۔ محمود علی صاحب اس میں مستقل کریکٹر میں تھے، منور سعید اس میں رہے، سبحانی با یونس اس میں تھے، مگر یہ ڈرامہ جو ہے اس میں ایسی کمال کی کردار نگاری کی گئی ہے کہ آپ کو ہر کردار، اگرچہ یہ سب کردار کم و بیش معاشرے کے ایک ہی حصے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ چند بوڑھے ہیں جن کو تعلیم بالغاں اسکول میں جو آئے ہوئے ہیں حاصل کرنے کے لیے، جو معاشرے میں لولی ریٹ جو پیشے ہیں، جو پڑھا بھی ہوا نہیں ہے، ظاہر ہے پڑھا نہیں ہے اسی لیے تعلیم بالغاں میں آئے ہیں،
تو ان کے کریکٹر جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں. اور دوسرے کچھ کردار جو ہیں پرانے ڈراموں میں سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو دو کردار بہروز سبزواری کے ذہن میں آتے ہیں. ایک نوشا کا کریکٹر جو اس نے خدا کی بستی میں کیا، اور ایک قباچہ کا کریکٹر جو بعد میں اس نے حسینہ کے ڈرامے میں کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح ایک ایکٹر جو ہے وہ اپنے اندر جو ایک موجود کہہ لیجئے صلاحیت ہے، اس کو جب بھی کوئی رول ملتا ہے ایسا اچھا لکھا ہوا تو وہ اس میں اپنے آپ کو ایڈ کرتا ہے، اپنی صلاحیت کو، اور پھر کس طرح وہ لوگوں کے دلوں میں ایک طرح سے جگہ جو ہے وہ بنا لیتا ہے. کچھ کردار ایسے بھی لکھے گئے ہیں جو تھوڑے سے تصوراتی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات پیروڈیز کی جاتی ہیں کسی پیریڈ کی، جیسے ننگے پاؤں میں ایک مغلیہ دربار کی گئی، یا من چلے کا سودا اس کی بہت بڑی مثال ہے، جس میں فردوس جمال نے اور مرحوم خیام سرحدی نے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کریکٹر اس لیے کیے کہ اشفاق صاحب نارملی بہت لمبے ڈائلاگ لکھتے تھے، اس ڈرامے میں ان کے ڈائلاگ مزید لمبے تھے. ارے بے وقوف مہمان، اور وہ بھی شان والا. معمولی مہمان کے لیے 100 صفائی ستھرائی ہوتی ہے، علیحدہ کمرہ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ تو سارا گھر خالی کروا کے اترتا ہے. وہ کب کسی اور کے ساتھ رہتا ہے مکان میں؟ خالی کروا لیا گھر، ہو گئی سفیدی پالش، تیاری ہو گئی ساری. جیسی کہی سکا کی تو ہے کچھ لے. ایسے تھوڑے دعوت نامے پہ مہر لگا کے کہتا ہے دعوت نامہ بھیج دو، سرنامہ لکھ دو، مہر لگا دو. ایسے کیسے بچوں، ایسے کیسے؟ مکان خالی نہیں، ہر مہمان رکھے گا. ہٹ تیری کی، جا میرا وقت ضائع نہ کر. اور ان میں جو کریکٹر ہیں دونوں، یہ کریکٹر جو ہیں یہ اس طرح سے ڈیفائنڈ کریکٹر نہیں تھے کہ جن کو آپ معاشرے میں آسانی سے پہچان سکیں. یہ ایک سمبولک کریکٹر تھے. چنانچہ سمبولک ہونے کی وجہ سے ان میں بہت ساری ایسی خوبیاں یا کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آ گئیں جو کہ عام کرداروں میں ہمیں نظر نہیں آتی. تو ان کے اندر کریکٹرز میں جو ایک فلکچویشن ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے موومنٹ کا، اور اس کو کس مہارت سے لکھا گیا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو صفحے کے مکالمہ جو ہے ایک وہ لکھا گیا ہے، ایک ڈائلاگ کا سلسلہ جس کو یہ بولتے ہیں، لیکن جب یہ بولتے ہیں تو کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کرتے ہیں. یہی مجھے وہ ڈرامہ جو ہے خان صاحب کا وہ بھی یاد آتا ہے، فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوور مڈل کلاس میں جو بچیاں ہیں جو جوانی میں اسی طرح کے خواب دیکھتی ہیں جو کہ ہر بچی کا میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے فطری ایک حق ہوتا ہے، کہ ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی اچھی جگہ پہ ہو، وہ خوشحال زندگی گزارے، اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا خیال رکھنے والا ہو، اور وہ اس کو جس طبقے میں وہ ہے وہاں سے اٹھا کے ایک بہتر جو زندگی جو ہے وہ اس کو دے. ایک ایسی لڑکی جو خواب دیکھ رہی ہے اور اس خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیرنٹس جو ہیں یا اس سے بڑے جو ہیں ان کے لیے یہ سچویشن بڑی ہی ایک امتحانی سچویشن ہے کہ وہ کس طرح سے اس بچی کو اس نارمل سطح پہ لے کر آئے جہاں سے وہ اپنی زندگی کو بہتر اور پیسفلی گزار سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کردار جو ہیں ان کے کچھ مخصوص تقاضے ہوتے ہیں جن کو آپ ان کی جسمانی حیث سے بھی متعین کر سکتے ہیں. اب اس کردار کی ضرورت ہے ایک ایسا ایکٹر جو کہ جس کی پریزنس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اس کریکٹر میں یہ بات رکھی ہے تو اس کے لیے ہمیں کاسٹنگ بھی اس طرح سے کرنی پڑے گی. تو یہاں مجھے دو خواتین یاد آ رہی ہیں. جیسے چاند گرہن میں آپ دیکھیں جو کریکٹر فریال گوہر کا لکھا ہمارے دوست اصغر نے، اور اسی طرح سے
طاہرہ واسی کا جو کریکٹر مرحوما کا رات میں لکھا گیا، وہ ایک خاص طرح کی پریزنس مانگتا ہے کہ اس کریکٹر میں کہ جو باڈی لینگویج ہے اور اس کا جو بولنے کا انداز ہے اور اس کی جو ویری پریزنس ہے، وہ سب مل کر ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کریں کہ جس امپیکٹ کی وجہ سے ہم اس کردار کے اندر رائٹر نے جو خوبصورتیاں پیدا کی ہیں ان سے پوری طرح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ منو بھائی نے سونا چاندی میں دو کریکٹر جو ہے وہ سونا اور چاندی کا لکھا، اور یہ حامد رانا اور شیبہ حسن نے ادا کیے۔ تو ان کرداروں کی جو سٹرکچر ہے وہ اتنی مہارت اور اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سچویشنز بدلتی رہتی ہیں، یہ جوڑا مختلف گھروں میں جا کے نوکریاں کرتا ہے، لیکن ان کی اپنی جو کنٹینیوٹی ہے زندگی کے مسائل کی وہ بھی، اور ان کا جو سوشل ایٹیچیوڈ ہے اپنے مالکوں کے ساتھ جو رویہ ہے ان میں ایک خاص طرح کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اچھے کریکٹر جو ہیں لکھے ہوئے وہ عام طور پر جب ریفلیکٹ ہوتے ہیں آ کر سکرین میں پرفارمنس کی شکل میں، تو ان کی کنٹینیوٹی جو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں آگے چل کے بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح یونس جاوید نے ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرا اجالا ایک بڑا پاپولر سیریز جو ہے وہ لکھی گئی، اور اس میں عرفان کوسٹ نے اور مرحوم جمیل فخری نے دو بڑے یادگار کریکٹر جو ہیں وہ کیے ہیں۔ چونکہ پولیس ہمارے یہاں بھی کہنے کو تو پولیس کا ہے مرد وہ کیا ہے فرض مدد آپ کی ٹائپ ہے، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے، اور پولیس کے محکمے میں خصوصاً جو جونیئر ان کا سٹاف ہے ان میں جو بلجبیاں ہیں ان کو کس طرح سے بیان کیا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ عرفان کوسٹ جو ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو جعفر حسین کا کریکٹر جو کہ جمیل فخری نے کیا، اس کی آپ وضاحت دیکھیں اور اس کا بولنے کا سٹائل دیکھیں، چیزوں کو دیکھنے کا اس کا سٹائل دیکھیں، اور اس کے اندر وہ جو ایک خاص طرح کی ایک کہہ لیجیے ایک ان کٹ قسم کا جو ایک پلسیہ ہے، اس کی جو ایک مخصوص ادا کہنا چاہیے یا انداز کہنا چاہیے، وہ کس طرح سے اس میں کیا گیا۔ تو یہ اچھے کریکٹر کی لکھنے کی وجہ سے ہے کہ کس طرح سے لکھنے والے نے اس کریکٹر کو کنسیو کیا، اس کا جو بیک ڈراپ ہے وہ بنایا اس طرح کا تاکہ اس میں سے وہ ابھر کر سامنے آ سکے۔ تو یہ ایک بہت اچھی کردار نگاری مثال ہمیں نظر آتی ہے۔